لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا أحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا
ومولانا وحبيب كبريائنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق أعظم الخلق أجمل الخلق أكرم الخلق أنور الخلق أحسن الخلق من الحسن والصرارة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن
وهو كل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. حضرات محترم، دو مقامات سے، دو صورتوں کے آغاز سے میں نے 4 آیات آپ بھائیوں کے گوش گزار کی ہیں. آج کا دن، آج کا جمعۃ المبارک، ہم پوری قوم، سارے کے سارے پاکستانی، فوج، ہماری گورنمنٹ اور باقی سبھی ادارے یوم تشکر کے نام سے منا رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری عزت کو قائم دائم رکھا، مسلمانوں کو فوقیت دی، مسلمانوں کو عزت دی، اور بالخصوص اہل پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے. پوری دنیا میں ایک وہ وقت تھا جب لوگ اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے سے خوف کیا کرتے تھے، لیکن آج، اب جب سے یہ واقعہ ہندوستان والا ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں پاکستانی ہوں. ایک وہ وقت تھا جب ہمارے کشمیری بھائی یوں کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، کشمیری ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اب یہ نعرہ پوری دنیا میں لگ گیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ، اللہ ہم پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے آج سے 24-25 سال پہلے یہ تقریر کر کے کہا تھا کہ لوگوں، یہ پاکستان عام ملک نہیں ہے، یہ پاکستان وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اسپیشل قائم کیا ہے اپنی توحید کے لیے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے. آج وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ نے مجھے اور آپ کو، میں تو اکثر جگہوں میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ نے تحفے کے طور پر پاکستان دیا، اور آج یہ ہمارا لیڈر، 100 کمیاں ہو سکتی ہیں، 100 خامیاں ہو سکتی ہیں، قرآن کا حافظ جنرل عاصم منیر، یہ بھی ایک تحفے کے طور پر اللہ نے دیا ہے. اس نے جو ڈیسیژن لیے ٹوٹل کے ٹوٹل قرآن اور حدیث کے مطابق لیے ہیں. مثلا آئیے، بعض لوگ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون سی بات ہو گئی. بھائیو، دلائل سے بات کرتا ہوں. پہلے اس نے اس مارکے کا نام رکھا بنیان مرصوص. 2-4 باتیں ہیں، اس طرح کر کے آگے بڑھتے ہیں. لفظ بنیان مرصوص میں نے اور آپ نے نہیں رکھا، اللہ نے قرآن میں رکھا ہوا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں،
وہ گویا کے سیسا پلائی دیوار کی طرح دیوار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے سیسا پلائی دیوار کیوں کہا ہے؟ یہ دیوار ہے نا، اس دیوار کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے گی، شیشے سے کوئی عامی بھی چیز داخل نہیں ہو سکتی جب اس کو توڑا نہ جائے یا کاٹا نہ جائے۔ اسی لیے اللہ نے کہا بنیان مرصوص، اور سیسا بنائی دیوار بن جاؤ۔ سیسا بنائی دیوار، گویا کہ شیشے کے اندر سے جیسے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، مسلمانوں تمہارے اندر بھی کوئی چیز داخل نہ ہو، ایسی دیوار بن جاؤ، ایسی سب بنا لو کہ تمہارے اندر کوئی زخرہ نہ ڈالے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا بھائیو، 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن آج جس طرح ہمارے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ہر ایک کو فوج کے سادہ بچھانا ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد اترے گی۔ ہاں اب دیکھیے، نام رکھا بنیان مرصوص، تو بھئی دنیا میں اگر کسی کا نام لیا جائے اس سے ثواب نہیں ملنا، اس سے ثواب بھی مل رہا ہے۔ آپ کہیں گے بنیان مرصوص، 10 لفظ ہیں، بنیان مرصوص، 10 لفظوں پہ 10 نیکیاں تو ہر صورت ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر نیت میں اخلاص ہوا وہ 10 بڑھ کے 100 ہو جائیں گی، 100 سے 700 گنا بن جائیں گی، اور پھر 700 گنا سے آگے یہ کہہ دیا کہ اگر اخلاص اور زیادہ ہوا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح میرے بندے تو چاہتا ہے تیرے نامہ اعمال میں وہی کچھ لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بنیان مرصوص۔ اب میں جو آج کے اس مختصر وقت میں بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سبھی کے سبھی فوج کے شانہ بشانہ ہو جائیں، اس لیڈر کے ساتھ ہو جائیں، کیوں ایک قوم ایک ملت، مذہبی طور پر ہم کسی کے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں، قومیت کے طور پر کوئی جات ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی گجر ہے، کوئی راجپوت ہے، رانا ہے، کوئی سراکی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، ہندوستانی، لیکن ہو مسلم، کہیں کا بھی رہنے والا ہے، سارے کے سارے مسلم ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، لیکن الملت واحدہ، ایک ملت کی طرح ہو جاؤ۔ یہ میں نے نہیں کہا، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمانوں ایک دیوار کی طرح ہو جاؤ، ایک قوم کی طرح ہو جاؤ، ایک ملت کی طرح ہو جاؤ۔ پھر جب تم اس طرح ہو جاؤ گے تمہاری طرف کوئی نہیں دیکھے گا، جو دیکھے گا، آپ نے فرمایا میلوں کی مسافت سے میرا اتنا روب پڑ گیا ہے لوگوں پہ، میلوں کی مسافت سے میرا نام سن کے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو مجاہدین کا نام سن کے کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ، لیکن جہاد کھڑا تو کر کے دیکھیں، اور جہاد جب کھڑا ہو گیا نا پھر یہ ساری کی ساتھ، اب ٹرمپ جو پہلے کہتا تھا ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہندوستان اور پاکستانی جنگ کے ساتھ، جو ہی پاکستانیوں نے چڑھاؤ کیا فوراً بچانے کے لیے آ گیا، فوراً بھاگ گیا، روک دو روک دو بھی روک دو، کیوں؟ نظر آ رہا ہے پاکستانی تہس نہس کر دیں گے۔ ابھی تو وہ ہمارا ایک پائلٹ کہتا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہمیں واپس نہ بلایا جاتا تو پھر دہلی صفحہ ہستی میں نہ ہوتا، یعنی اس ارادے سے یہ پروگرام بنا کے چلے گئے تھے، یہ دہلی دنیا میں نظر نہ آتا، اور بھئی ایک بم گرانا تھا، سارا کچھ ملیا میٹ ہو جانا تھا۔ تو باہر کیف میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے رب نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا، ایک قانون بنایا، اس قانون میں یہ کہا لوگوں تم اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سب بنا کے کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ اس سے آگے چلیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جنگ بدر سب کو معلوم ہے نا، جنگ بدر میں 313 صحابہ آپ کے ساتھ گئے، تو کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ وہ مقابلے میں کفار تو بہت ہیں، ہم تو تعداد میں تھوڑے ہیں،
साजो सामान और असले की भी कमी है, लेकिन रात को उठ के आपने दुआएं की, रात को उठ के दुआएं की, अल्लाहुम्मा अंजिज़नी मा वअदतनी, ए अल्लाह वो वादा पूरा कर दे, अल्लाहुम्मा आते मा वअदतनी, ए अल्लाह जो तूने मुझसे वादा किया था उस वादे को पूरा कर दे। क्या वादा किया था? कि तुम निकलो, तुम उठो, तुम उठोगे। अल्लाहुम्मा इन तमलिक हाज़िहिल इसाबा, ए अल्लाह इन तोहलिक, अल्लाहुम्मा इन तोहलिक हाज़िहिल इसाबा, ए अल्लाह अगर आज ये करो हलाक हो गया तो फिर मिन अहलिल इस्लामी, इस्लाम का करो तो फिर क्या होगा? अल्लाह ला तुअबद फिल अर्द, इस जमीन पे तेरी इबादत करने वाला। तो अगर मैं आज इसको यूं कहता हूं, मेरे और आपके आर्मी चीफ ने सुबह की नमाज खुद पढ़ाई, नमाज पढ़ा के दुआ की और दुआ करके ये प्रोग्राम शुरू कर दिया, मैं कहता हूं उसी हदीस के मुताबिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था उसके मुताबिक आर्मी चीफ ने काम शुरू किया। और अल्लाह ने ऐसी मदद की, ऐसी मदद की कि मोदी वगैरह या उसकी कौम सारी की सारी ट्रंप के पांव में पड़ गई। अब लोग सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रोपेगेंडा भी करते हैं, कहते जी जहाज कोई गया ही नहीं इंडिया में। वो इंडिया में अगर जहाज नहीं गए थे तो पांव में पड़ने की क्या बात थी इंडिया को? फिर तो उनका पूरा मीडिया क्यों चीख रहा है, क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडिया की इज्जत बचाने के लिए? और भाई जितनी मर्जी इज्जतें बचाते रहे, लेकिन मेरे रब का वादा है, मेरे और आपके सिपा सालार, हमारी कौम के सिपा सालार, अल्लाह ताला इसे मजीद इज्जत दे, पूरी कौम को इज्जत दे, और अल्लाह इसे वो काम करने की तौफीक दे जो मेरा और आपका रब चाहता है। अगर इनमें कोई कमी बेशी भी है, अल्लाह ताला इन्हें ऐसी हदायत दे, ऐसा रास्ता दिखा दे, ये कुरान और हदीस के मुताबिक चले। जब ये कुरान और हदीस के मुताबिक चलेंगे, मेरे भाइयों, मेरी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है फिर किसी के साथ। कोई इंसान हमें कुरान और हदीस पे चलाने के लिए आगे बढ़े तो हमें फौरन उस पर वसात लब्बैक कह देना चाहिए। फिर खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में दुआ करते हैं, और आज हमारा सिपा सालार सुबह की नमाज पढ़ा के दुआ करके अपनी कौम को कहता है झपट जाओ, झपट जाओ, अब शुरू कर दो प्रोग्राम। प्रोग्राम शुरू हो जाता है चंद ही लम्हों में। जब उनको तहस नहस कर देते हैं तो फिर सलाम जनाब, ताड़ी मेहरबानी, साड़ी जान छो। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अज़ीज, मैं बात वो कर रहा था कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह आज से 24-25 साल पहले ये बात कही थी, लोगों अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया ही यहूदियों की बर्बादी के लिए है। ये 1 साल पहले यहूद से मारने वजूद में आया, यानी जब वो वहां जाके ठहरे है ना, उससे 1 साल पहले अल्लाह ने पाकिस्तान बनवाया। अब पाकिस्तान का मारने वजूद में आना ही इस बात की दलील है, अल्लाह ताला इस कौम को तहस नहस करना चाहते हैं। मैंने ये कुरान की आयतें पढ़ी, अब उन आयतों की तरफ आके थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और लोगों अल्लाह की हर चीज तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की पाकी बयान करती है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो अल्लाह गालिब है, जिसको गालिब करना चाहे उसे ही गालिब करेगा। फिर आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुमने किया ही नहीं। यहां ये बात मैं अपनी कौम के उन लोगों को कहना चाहूंगा। मेरे भाइयों, आज से 1400-1450 साल पहले अल्लाह ने ये बात कह दी। अब सोशल मीडिया पे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और भाई तुम कहते हो कि ये जहाज गए ही नहीं, वहां ये प्रोग्राम हुआ ही नहीं, ये सारा एक प्रोपेगेंडा था। इन्ना लिल्लाहि, और सोचो अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में ये कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, और तुमने जो काम किया नहीं वो क्यों कहते हो कि हमने कर दिखाया है। हमारी कौम ने तो किया है ना। जो लोग कहते हैं नहीं हुआ, ये उनके लिए है। इससे आगे फिर अल्लाह ताला कहते हैं कबूरा मक़तन इंदल्लाह, ये बहुत बड़ा बहतान है,
کبرا مقتا عند اللہ، اور اللہ کی طرف اللہ بہت سخت ناراض ہوتا ہے اس شخص سے جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ بولتے ہیں۔ کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اب ہماری قوم نے، ہمارے سپہ سالار نے، یا ہماری فوج، یا ہمارا آرمی چیف، یا ہمارے لیڈر یہ کہیں کہ ہم نے یہ کر دکھایا ہے، اور لوگ کہیں نہیں یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، تو اللہ اس سے سخت ناراض ہے جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، جو غلط بیانی کر رہے ہیں۔ پھر اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ بات تھی نا، اور آگے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، لوگوں اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ پاکستانی فوج اللہ کے فضل سے اللہ کے لیے لڑنے کے لیے، آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جو طیارے اڑانے کے لیے ہمارے پائلٹ گئے ہیں، یا اس سے پہلے بارڈروں پہ لوگ پہنچے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ میسج آج آخری میسج ہو، اس کے بعد ہماری آپ سے بات نہ ہو سکے۔ اپنی ماں سے، اپنے ابو سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے اجازت لیتے ہیں کہ ہم ابھی اڑان بھرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے یہ آخری میسج ہو، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہم قوم کے لیے، آپ کے لیے، اپنی ملت کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، پاکستانی سرزمین کی حفاظت کے لیے، یہ پاکستانی سرزمین میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آپ چیز کی جو بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ دو ہی مملکتیں بنائی ہیں جو اللہ کے نام پہ ہیں، ایک مدینہ منورہ یثرب، یا اہل یثرب مدینہ، اور دوسری ریاست پاکستان ہے۔ اور وہ وقت یہ جو احادیث میں اشارے ملتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مغرب سے لوگ اٹھیں گے، یہود کے ساتھ لڑیں گے، ہندوؤں کے ساتھ، ہنود کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ لڑنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ یہ مغرب سے اٹھیں گے، مشرق کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا ہی اس طرف ہے، مغرب والی سائڈ پہ، اس طرف بھی تو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس ڈویژن کے اس فرمان کو مضبوط اور سچا کرنے کے لیے اس سائڈ کو پاکستان کا حصہ بنا دیا، اور یہ کہا کہ مغرب سے اٹھ کے ان ہنود کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور جو لڑائی کریں گے ان کے ساتھ، اس گروہ پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اس گروہ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب دو حدیثیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں میں سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اور لوگوں جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑتا ہے، مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم الذی لا یفطر، یہ اس روزے دار کی طرح ہے، من صیام وصلاۃ حتی یرجع، وہ جو مجاہد اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، جو بارڈروں پہ ہماری فوج بیٹھی ہے، یہ اس وقت تک جب تک کہ یہ واپس اپنے مورچوں میں نہیں آتی، اللہ کے ہاں یہ روزے دار ہیں اور ہر وقت نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ وہاں بیٹھے ہیں بارڈروں پہ، گویا کہ یہ روزے رکھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے قیام ساعت فصف، جو صفے بنا کے بارڈر پہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام ساعت فصف للقتال فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے صفے بنا کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا ایک ساعت کا قیام اور ایک گھڑی کا قیام، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، قیام ساعت فی الصف للقتال فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کھڑے ہیں، خیر من قیام 60 سنہ، اور 60 سال کی عبادت، اور ان کا ایک ساعت، ان کی ایک گھڑی ان 60 سال کی عبادت سے آپ نے فرمایا بہتر ہے۔ یہ ہمارے مجاہد سپاہی، ہماری فوج جو اس وقت اللہ کے راستے میں ان بارڈروں پہ کھڑی ہے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے۔ کیا؟ پھر دوبارہ حدیث کو سن لیجیے، آپ فرمایا قیام ساعت فی الصف للقتال، اور قیام ایک گھڑی کا ان لوگوں کا، اس صف کا جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، خیر من قیام 60 سنہ،
وہ 60 سال کی عبادت ایک طرف رکھی جائے اور ان کی ایک گھڑی ان سے خیر آپ نے فرمایا بہتر ہے. تو میرے بھائیوں اس فوج کے لیے ذرا سوچئے، غور کیجئے، برا بھلا نہ کہیے، ان کے سامنے نشانہ ہو جائیے. آج اگر ہم فوج کے ساتھ ہیں، اپنے آرمی چیف کے ساتھ ہیں، تو میرے بھائیوں انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا ایک طرف ہوگی، پاکستان اکیلا جو فیصلہ کرے گا فیصلے کو چلے گی. کیوں؟ میرے اور آپ کے رب نے کہا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ اس گروہ کو، اس جماعت کو، ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. گویا کہ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے. تو لہذا بھائیوں سوچئے، غور کیجئے. اور پھر ان آیات کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس طرح کھڑا ہو گیا، پھر وہ لوگ هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، تمہارا پروردگار جو تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لوگوں لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہ اسی رب کے لیے ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت، وہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں طیارہ لے کے اڑا، انہوں نے کیسے واپس آنے دے دیا؟ او بھائیو رب ہے، وہ رب ہے، وہ جس کو کہتا ہے هو الاول، میں کہتا ہوں هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. هو یحیی هو ویمیت، وہی زندہ رکھنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر وہ کسی کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا، شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی حکمت ہے. بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جب کبھی آپ جنازے پڑھاتے نا، شہیدوں کو الوداع کرتے، تو صحابہ کہتے کاش کہ یہ میں ہوتا یا میں شہید ہوتا اور میرے اوپر دعائیں کون کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج وہ مائیں، وہ بھائی جو دنیا سے گئے ہیں، ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، ہمارے بیٹے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ، میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم جنگ میں ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. جب ایسا ارادہ ہوگا، یاد رکھیے اگر ہمارا یہ نیت نہ ہوئی، ہم جہاد پہ گئے بھی نہ، تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی موت پہ مارا. لہذا ہر بھائی کو نیت یہ کرنی چاہیے کہ جب اللہ نے موقع دیا ہم کھڑے ہیں، اور بالخصوص انڈیا کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. کیوں؟ انہی کی طرف اشارہ کہ کوئی یہ بت پرست ہے. اب تھوڑا سا یہاں سے ایک بات اور کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب دین پھیلانا شروع کیا نا، آپ کے ساتھ 2-4 بندے تو ملے نا مکہ سے، آپ مختلف گروہوں میں جاتے، مختلف لوگوں کو تبلیغ کرتے، لیکن لوگ نہ ملتے، بلکہ یوں کہتے اور اس سے بچ کے رہنا، اس کی بات نہ سننا. کانوں میں بات پڑ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جادو چل جاتا ہے. آپ نے پھر باہر نکل کے نا میدان عرفات، مزدلفہ جہاں حج کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ نے وہاں جا کے 2-3 دفعہ تبلیغ کی. یعنی حج کے لیے لوگ آتے، آپ انہیں جا کے کہتے ہو لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک رب کی طرف آ جاؤ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، باقی چیزوں کو چھوڑ دو. لوگ ملتے گئے، لوگ کو سنتے، کہتے اچھا جی ملیں گے، آپ سے بات کریں گے. آخر کار مدینے والوں نے یہ دعوت قبول کی. یہ دعوت آپ کی قبول کنہوں نے کی؟ مدینے والوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آپ آ جانا ہمارے پاس، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ ان کو یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر یہاں آپ اعلان نہیں کر سکتے، مجھے اپنے علاقے میں بلاؤ، میری مدد کرو، مجھے اپنے علاقے میں بلاؤ، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں انتباہ بناؤں، ایک طاقت بناؤں، پھر اللہ کے دین کو بڑھائیں. مدینے والوں نے قبول کیا. مدینے والوں نے قبول کیا تو آپ نے ہجرت کی، اللہ نے اجازت دی، آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے.
اسی لیے میں کہتا ہوں، اسی لیے میرا اور آپ کا آرمی چیف یہ کہتا ہے لوگوں دو ہی ریاستیں ہیں، ایک مدینہ ہے دوسرا پاکستان ہے، یہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، لہذا اللہ کے یہاں دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت تک اس پاکستان کو، جیسے آرمی چیف نے نعرہ لگایا پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، یہ نہیں ہے پاکستان زندہ باد بلکہ ہمیشہ زندہ باد، کیوں؟ یہ کلمے کی بنیاد بنا ہے، کس کلمے کی بنیاد پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر ہے، لہذا یہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد انشاءاللہ۔ میں آپ سے دعا کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، آپ بھائیوں سے عرض کروں گا کہ اللہ کے لیے ایک ہو جائیے، ایک ملت بن جائیں، ایک قوم بن جائیں اور اپنی فوج کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يجتمع دخان جہنم، نہیں جمع ہوں گے دو دھوئیں، ایک جہنم کا دھواں وغبار فی سبیل اللہ، ایک وہ مٹی جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے جسموں میں پڑتی ہے، ان کے نتنوں میں جاتی ہے، ان کے چہرے پہ پڑتی ہے، وہ دھواں، وہ مٹی، اور جہنم کی آگ اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلے اس میں جو مٹی گرد و غبار لگے گی اس بندے کو جہنم نہیں جانا پڑے گا، وہ بندہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا سیدھا جنت جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے۔ اس سے آگے ایک اور حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرمایا من راہا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں سفر کیا فی سبیل اللہ کان لہ بمثل ما اصابہ، اس کے لیے کستوری ہے قیامت تک، اس کے لیے کستوری کی خوشبو ہے جو اللہ کے راستے میں نکل پڑا، اللہ کے راہ میں نکل پڑا جہاد کے لیے، اس کے لیے آگے پیچھے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی اس کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جہاد کے لیے اور قوم کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے سب کو اکٹھا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في غزة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.